بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone. Hope so you are all will be fine. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychist. Myself Khadija Mubin, and today we will start the lecture of 9th Counseling Psychology subject. Today is our lecture. Family counseling is about to family therapy we can say also. اب ہم پہلے یہ اس میں دیکھیں گے کہ فیملی کاؤنسلنگ میں ہمارے پاس آتا کیا ہے. بیسیکلی ہم فیملی کاؤنسلنگ کو فیملی تھیراپی بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس کے کیا ڈیفینیشنز ہیں, اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, اس کی ٹیکنیکس, اس کی ٹائپس کیا کیا ہیں, وہ ہم آج اس فیملی کاؤنسلنگ میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنا یہ بینیفیشل ہوتا ہے کسی بھی فیملی ممبر کے لیے. اگر انہیں کوئی بھی فیملی ایشوز آ رہے ہیں دین ہم فیملی کاؤنسلنگ کی اور یا پھر فیملی تھیراپی جو ہے ان فیملی ممبرس پہ اپلائی کرتے ہیں. ناؤ آئی ول اسٹارٹ دی ڈیفینیشن آف فیملی کاؤنسلنگ. Family counseling and also called family therapy. Family therapy is a form of psychotherapy in which all of the family members or other important people in the patient's life participate to address the conflicts and issues that may arise within the family system due to the patient's health condition. اب بیسیکلی فیملی کاؤنسلنگ جو ہے ہم اسے فیملی تھیراپی بھی کہتے ہیں اور یہ ایک فارم ہے سائیکو تھیراپی کی. کیونکہ ہم فیملی تھیراپی اس لیے کوئی بھی تھراپسٹ ہے وہ اس لیے یوز کرتا ہے, اس میں سب سے پہلے اس کے فیملی ممبرس شامل ہوتے ہیں اور ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جو اس کی زندگی سے وابستہ ہوں, اس کے لیے ضروری ہوں, اور ان لوگوں کو پارٹیسپیٹ کیا جاتا ہے. جو بھی پیشنٹس ہے اس کی لائف میں جو بھی پرابلمس چل رہی ہوتی ہیں, اسے کن کانفلکٹس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو ہم فیملی تھیراپی فیملی کاؤنسلنگ یوز کرتے ہیں تاکہ اس جو بھی پیشنٹس ہے اس کو کوئی بھی فیملی ایشوز ہیں تو وہ کلیئرلی اس کو سورٹ آؤٹ کر سکیں. کیونکہ فیملی ممبر ہی ہے جو اس پیشنٹ کو یا جو اس کے بہت قریب ہے, کوئی بھی انسان اس کو جانتا ہے اور اس کی اس پرابلم کے بارے میں ایک تھراپسٹ کو آگاہی دیتا ہے, اسے بتاتا ہے کہ ایک بندہ اس کا بیہیویئر ایسا ہے, اس میں یہ نیگیٹیوٹی ہے اور یہ اس طرح سے اپنی پرابلمس کو سولو نہیں کر پا رہا, کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتا اپنے لیے, تو جس کی وجہ سے ایک تھراپسٹ جو ہے وہ فیملی کاؤنسلنگ اور فیملی تھراپی کو یوز کرتا ہے. The next content is types of family therapy. There are several types of family therapy. A few that you might encounter include. The first type of family system therapy is this type is an approach that focuses on helping people utilize the strengths of their relationships to overcome mental health problems. فیملی سسٹم تھیراپی ایک ایسی تھیراپی ہے, ایک ایسی اپروچ ہے جس میں ایک تھراپسٹ اپنے کلائنٹس کی پرابلمس کو سولو کرتا ہے, ان کی پرابلمس پر فوکس کرتا ہے اور انہیں پوری طرح سے مدد کرتا ہے, اور جو بھی ان کی مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہوتی ہیں ان کی لائف میں, ان کے ریلیشن شپ میں آنے والی جو بھی پرابلمس ہیں ان کو سورٹ آؤٹ کرتا ہے, ان کے ریلیشن شپ کو ایسی اسٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے, ایسی اس کے ریلیشن کو یوٹیلائز کرتا ہے جن سے وہ ان کی پرابلمس کو سولو کرنے میں مدد دیتی ہیں. اور یہ اس طرح سے سولو کرتے ہیں کہ جو فیملی سسٹم تھیراپی جو کہ کاؤنسلنگ فیملی تھیراپی کی فرسٹ ٹائپ ہے, یہ ان کے اوپر اپلائی کی جاتی ہے اور ان کی تمام پرابلمس کو سورٹ آؤٹ کرتی ہے اور ان کے ریلیشن شپ کو بہت ہیلدی بنا دیتی ہے. The second type is functional family therapy. This is a short-term treatment often utilized for young people experiencing problems with risky behavior, violence, or substance use. It helps teens and families look for solutions while building trust and respect for each individual. فنکشن فیملی تھیراپی جو ہے وہ ایک شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کس لیے یوز کیا جاتا ہے, جو اکثر ایسے جو ینگ پیپل ہوتے ہیں جو اپنی لائف میں اس طرح کے خطرناک جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں انہیں فیس کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر جو تشدد مطلب کہ وائلنس وغیرہ آ جاتی ہے اور سبسٹانس یوز کیس آ جاتے ہیں, ان کے ایسے مطلب کہ رسکی بیہیویئرس وغیرہ جو وہ اپنی لائف میں فیس کر رہے ہوتے ہیں. یہ ینگ پیپلز اور ایسی فیملیز کو ہر فرد کے لیے ٹرسٹ اور رسپیکٹ کے ساتھ ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے
حل تلاش کرنے کے لیے پوری کوشش کرتی ہے۔ The third type is narrative family therapy. This type encourages family members to each tell their own story to understand how those experiences shape who they are and how they related to others. نیریٹو فیملی تھیراپی ایک ایسی تھیراپی کی ٹائپ ہے جس میں جو تھیراپسٹ ہوتا ہے وہ فیملی ممبرس کو انکریج کرتا ہے کس حوالے سے کہ وہ ہر ایک کو اپنی کہانی سنائے، جو بھی ان کی لائف میں پرابلمس چل رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ جو بھی بات ہیں وہ بتائیں، تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ کس طرح سے شیپ دے رہے ہیں یا کس طرح سے تشکیل کرتے ہیں اور وہ دوسروں سے کیسے تعلق رکھتے ہیں۔ The fourth type is psychoeducation. This type of treatment is centered on helping family members better understand mental health conditions by knowing more about medications, treatment options, and self-help approaches. Family members can function as a cohesive support system. Psychoeducation ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے جس میں ایک تھراپسٹ جو ہے وہ جو بھی کسی فیملی ممبرس کے اس طرح سے اس کی مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے اور ان کی پرابلمس کو سولو کرتی ہے، اور یہ سائیکو ایجوکیشن ایک تھیراپی ہے جس میں وہ ان کے تمام مسئلے مسائل کو دیکھتے ہیں اور اس کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ علاج کے اختیارات اور خود مدد کے طریقوں کے بارے میں مزید جاننے سے خاندان کے افراد ایک کہ ایسے سپورٹ سسٹم جسے کوہیسو سپورٹ سسٹم کہتے ہیں کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ The last type is support family therapy. This type of therapy focuses on creating a safe environment where family members can openly share what they are feeling and get support from their family. Support family therapy ایک ایسی تھراپی ہے جو ایک محفوظ ماحول بنانے پر توجہ مرکوز کرتی ہے، جہاں خاندان کے جو بھی ممبرز ہوتے ہیں وہ کھل کر بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں اور اپنے خاندان سے کوآپریٹ کرنے کے لیے کس طرح سے وہ اپنی جو بھی مدد ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کچھ ٹیکنیکس آ جاتی ہیں فیملی کاؤنسلنگ کی۔ First technique is behavior techniques. These methods often focus on skills training and psychoeducation to help family members address specific problems. یہ ٹیکنیک ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں یہ میتھڈز فوکس کرتے ہیں ان کے اسکلز ٹریننگ پر، اور جو سائیکو ایجوکیشن ہے وہ فیملی ممبرس کی ہیلپ کرتی ہیں ان کے مسائل کو سولو کرنے میں اور ان مسائل سے نمٹنے میں مدد دیتے ہیں۔ Psychodynamic techniques. These methods involve assessing how each family member interprets and responds to the problems they are facing. اب سائیکو ڈائنامک ٹیکنیک میں کیا کیا جاتا ہے، ان طریقوں میں یہ ایگزامن کیا جاتا ہے یا یہ جائزہ لینا شامل ہے کہ خاندان کا ہر فرد ان مسائل کی کس طرح سے ان کو انٹرپریٹس کر رہا ہے، کس طرح سے رسپونڈ دے رہا ہے، کہ کس طرح سے جواب دے رہا ہے اور جواب کیسے دیتا ہے جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں، جو پرابلمس انہیں فیس کرنی پڑی ہیں ان کو کس طرح سے وہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے ان کا رسپونڈ کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ ان پرابلمس کا جواب دیتے ہیں۔ The last technique is structural techniques. These methods focus on helping family members with boundaries and power dynamics within the family. Such techniques can help families create new boundaries and establish routines that improve how the family functions. Structural technique ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں ایک تھراپسٹ فوکس کرتا ہے فیملی ممبرس کی پرابلمس پر، ساتھ ساتھ ان کی باؤنڈریز اور جو بھی ان کے پاور ڈائنمکس ہیں فیملی کے ان کی طرف پورا فوکس کرتا ہے۔ اس طرح کی جو بھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں خاندانوں کو نئی حدود بنانے اور معلومات قائم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جو خاندان کے کام کرنے کے طریقے کو بہتر بناتی ہے۔ The next content is uses. There are several uses. Family therapy can help people with many different issues. Some of these include: there are some uses: behavior problems in children or teens, changes within the family, communication problems, death of loved one, divorce, separation or marital problems, parent-child conflicts, problems between siblings, parenting issues, stressful events or major life transitions, and trauma.
ہم اپنے اس فیملی کاؤنسلنگ کو اور فیملی تھیراپی کو ان سب جو بھی یہاں پہ ہمارے پاس پرابلمز آئی ہیں ان سب میں ہم فیملی کاؤنسلنگ کو یوز کرتے ہیں، اور اس کی تھیراپی کو یوز کرتے ہوئے ہم ان کی تمام پرابلمز کو سورٹ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ دی لاسٹ کنٹینٹ از بینیفٹس آف فیملی کاؤنسلنگ۔ دی لاسٹ کنٹینٹ از benefits of family counseling. There are some few benefits of family counseling is less anxiety, greater self-confidence, better relationships, regaining emotional balance, increased assertiveness, stress relief, ability to set boundaries, trauma resolution. اب ان میں جو بھی ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پاس بینیفٹس آئے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں ہی تب بلڈ کسی فیملی ممبر میں یا کسی پرسن میں ہوتی ہیں جب وہ ان پرابلمس کو سورٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں فیس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جیسے کوئی بھی فیملی ممبر میں سے کوئی بھی پرسن ہے وہ اپنے تھیراپسٹ کے پاس جاتا ہے، ظاہری بات ہے جب وہ اسے اپنی پرابلمس وغیرہ کے بارے میں بتائے گا تو جو بھی تھیراپسٹ ہے ان کے فیملی ممبرس سے جو ہے وہ رجوع کرے گی، اور جو بھی اس کے بہت قریب کوئی بھی پرسن ہے اس سے اس کے سارے معاملات پوچھے گی، اور جس سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان پہ کام کرنا شروع کرتا ہے، جیسے کہ اسے بہت زیادہ انگزائٹی ہوتی ہے یا وہ کوئی اپنی لائف میں کوئی بھی ڈیسیژن نہیں لے سکتا، اپنی پرابلمس کو سولو نہیں کر سکتا، یا کوئی بھی ریلیشن شپ جو ہے اس کو اس کی بنیاد پکی نہیں کر سکتا، یا بہت زیادہ اس کے جو ایموشنز ہیں وہ ان پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، اپنی اسرٹیونیس کو انکریز نہیں کر پاتا، اسٹریس بہت زیادہ ہے، اس سے ریلیکسیشن نہیں ملتی، تو وہ ان سب چیزوں کو فیس کرتا ہے، اور اگر اس میں اس کی ایک جو ہیلپ ہے وہ ایک تھیراپسٹ ہی کرتا ہے، کیونکہ تھیراپسٹ ان کی تھنکنگ کو، ان کے بیہیویئر کو چینج کرتا ہے، اس کے جو بھی نیگیٹیو ایموشنز ہوتے ہیں اس کے اندر ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے اس کے مائنڈ سے، اس کے بیہیویئر سے، جس کی وجہ سے وہ اس میں نہ تو کوئی اسٹریس رہتا ہے نہ ہی انگزائٹی رہتی ہے، اور اس کی اسرٹیونیس ڈیکریز ہونے کی بجائے انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنی باؤنڈریز کی ابیلٹی کو اچھے سے یوٹیلائز کرتا ہے، اور جو کوئی اگر ٹراما ہے تو ان کا بھی ریزولوشن نکالتا ہے۔ تو یہ سارے جو بینیفٹس تھے ایک فیملی کاؤنسلنگ کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں، جن سے وہ اپنی پرابلمس کو سورٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، جو کہ ہمارا لیکچر تھا آج کا 9th لیکچر، فیملی کاؤنسلنگ اور فیملی تھیراپی۔ اس میں آپ لوگوں نے سب کچھ جانا ہے کہ اگر فیملی ممبرس میں کسی کو بھی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو کس طرح سے اپنے تھیراپسٹ سے کنسلٹ کرتا ہے اور اپنی پرابلمس کو سورٹ آؤٹ کرتا ہے۔ ایسے اور بھی انفارمیٹیو لیکچرز کے لیے ڈو سبسکرائب آور چینل ڈیزرٹ روز سائکس، سبسکرائب، کامنٹ اینڈ لائک دس ویڈیو اینڈ آلسو شیئر دس ویڈیو۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔